السلام علیکم سیکنڈ ایئر۔ آج ہم دیکھیں گے تعلیمی اداروں کے نظم و ضبط میں کمی کے اسباب۔ کل ہم نے مفہوم دیکھا تھا، تعلیمی اداروں میں اس کی ضرورت کو دیکھا تھا اور فقدان کی وجوہات دیکھی تھیں کہ کون سی چیزیں ہیں، کون سی جو نشاندہی کرنے والی چیزیں طلباء میں ہمیں عام طور پر تعلیمی اداروں میں نظر آتی ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے کہ جو نظم و ضبط کی اتنی کمی ہے اس کے بنیادی اسباب کیا ہیں۔ پہلی چیز والدین کی عدم توجہی اور لاپرواہی ہے۔ ظاہر ہے بچوں کی تعلیم و تربیت کی بنیادی ذمہ داری والدین پر عائد ہوتی ہے۔ بچوں کو والدین کی نگرانی کی شدید ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس وقت بدقسمتی سے مادی دوڑ میں شریک ہو کر بیشتر والدین اپنی مصروفیات میں اس طرح سے الجھ گئے ہیں کہ اکثر وہ اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت پر پوری طرح توجہ نہیں دے پاتے۔ ان کی یہی لاپرواہی اور غیر ذمہ داری جو ہے وہ بچوں میں بھی وہی رویے پروان چڑھانے کا باعث بن رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ گھروں میں اگر والدین کے آپس کے باہمی جھگڑے ہیں، ان کے اپنے قول و فعل میں تضاد ہے، اپنی زندگی میں کوئی ڈسپلن نہیں ہے، غیر ذمہ داری ہے، لاپرواہی ہے، تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو بچوں میں جو ہے وہ نظم و ضبط کے حوالے سے مسائل پیدا کرتی ہیں۔ صحیح غلط، اچھا برا، جائز ناجائز، یہ ساری چیزوں کی تفریق جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ بہت سے بچے جب ایسا پس منظر لے کر یعنی ان منفی رویوں کے ساتھ، غلط عادات کے ساتھ تعلیمی ادارے میں آتے ہیں تو پھر مزید تعلیمی اداروں کے نظم و ضبط میں بھی جو ہے وہ کمی کا باعث بنتے ہیں۔ دوسرا اہم لوگ اساتذہ کا رول ہے، ان کا کردار ہے، معاشرے کا حصہ ہیں۔ والدین کے بعد تعلیم و تربیت کی ذمہ داری اساتذہ پر عائد ہوتی ہے، لیکن جس طرح سے معاشرے میں پائی جانے والی تمام خوبیاں، خامیاں جو ہیں وہ باقی افراد میں پائی جاتی ہیں، اساتذہ بھی ان سے متاثر ہوتے ہیں۔ عموماً اپنے کمتر معاشرتی مقام، کم آمدنی، محدود وسائل کے باعث وہ بھی بہت سارے مسائل کا شکار ہیں۔ مادیت پرستی کے اس دور میں دوسرے لوگوں کی طرح وہ چیزیں، وہ رویے، وہ سٹریس جو ہے وہ ان کے بھی تدریسی کام پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ اور لیکن کچھ لوگ جو ہے وہ اپنے آپ کو کمرہ جماعت کے اندر استاد سمجھتے ہیں، باہر نہیں۔ اندر استاد سمجھنے سے مراد یہ ہے کہ وہ ان کا جو ہے وہ مقصد صرف تدریسی سرگرمیاں پورا کرنا ہے جو وہ کر دیتے ہیں۔ اس سے زیادہ طلبت کی شخصیت سازی ہے، ان کی اخلاقی تربیت ہے، جو کلاس روم سے باہر بھی ان کے غلط رویے کو دیکھ کے ان کو روک ٹوک کرنا، ان ساری چیزوں کو اب اساتذہ جو ہے وہ عموماً اپنی ذمہ داری خیال نہیں کرتے۔ کچھ یہ کہ کام کا جو غیر ضروری بوجھ ہے، جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ اسکول ٹیچرز پہ بھی آپ دیکھیں جو بنیادی طور پر بچوں کو جو ہے وہ پہلے رول ماڈل ہوتے ہیں ان کے لیے، ان پر بھی ٹیچنگ کے علاوہ اور کس قدر جو ہے وہ کام ان پر لاد دیے جاتے ہیں۔ پولیو مہم ہے، جو ہے وہ آبادی کے حوالے سے جو ہے وہ معلومات اکٹھی کرنی ہے۔ آج کل بچوں کے بے فارم کا مسئلہ ہے، تو وہ اساتذہ ہیں جو گھر گھر جا کے جو ہے وہ یہ ساری معلومات اکٹھی کریں، بنائیں۔ تو یہ جو غیر حقیقی بوجھ ہوتا ہے ذمہ داریوں کا، یہ چیزیں بھی جو ہے وہ استاد کو پھر اپنے تدریس کا جو اصل کام ہے اس سے بہت دور کر دیتی ہیں۔ اسی طرح بعض اوقات تعلیمی اداروں میں جو مذہبی اور سیاسی جماعتوں کی مداخلت ہے وہ بھی اساتذہ کے درمیان جو ہے نظم و ضبط کے مسائل پیدا کرنے کا باعث بنتا ہے۔ اگر اساتذہ کے اپنے درمیان میں بھی کچھ باہمی جھگڑے ہیں، عدم برداشت ہے یا ان کے قول و فعل کا تضاد ہے، تو ظاہر ہے یہ سب چیزیں، یہ سب رویے طلباء میں بھی نظم و ضبط کے مسائل پیدا کرنے کا باعث بن رہے ہوتے ہیں۔ پھر آ جاتا ہے سیاسی جماعتوں کا کردار۔ سیاسی جماعتیں اور لیڈر جو ہیں وہ کسی بھی ملک کی جو ہے وہ ترقی میں اہم کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں، اور چاہے معاشی لحاظ سے ہے، معاشرتی لحاظ سے ہے، سیاسی لحاظ سے ہے۔ تو اسی طرح تعلیمی ادارے جو ہے وہ اپنے ملک اور معاشرے کی تعلیم و تربیت کے ذمہ دار ہیں۔ اساتذہ کا کام تعلیم دینا ہے، طلباء کا کام تعلیم حاصل کرنا ہے۔ دونوں کے فرائض اور ذمہ داریاں ایک دوسرے سے بالکل علیحدہ ہیں، لیکن بدقسمتی سے پچھلے کچھ سالوں میں ملک کی تقریباً جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، جو خاص طور پر 3 جماعتیں ہمارے ہاں ہیں، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ اور جماعت اسلامی، ان سب جماعتوں نے اساتذہ اور طلباء میں بھی اپنی اپنی ذیلی تنظیمیں قائم کر رکھی ہیں۔ پھر تعلیمی اداروں میں سیاسی گروہ بندیاں پروان چڑھتی ہیں۔ اساتذہ اور طلباء کی ایک مختصر ہی صحیح، لیکن وہ جو ایک سیاسی جماعتوں سے متاثر لوگ ہوتے ہیں وہ ایسی جماعتوں کے اعلیٰ کار بن کر تعلیمی اداروں میں پھر گڑبڑ پیدا کرنے کا باعث بنتے ہیں، جس سے اوور آل نظم و ضبط کی فضا جو ہے وہ کافی خراب ہو جاتی ہے۔ تعلیمی انتظامیہ کا بھی کردار ہے۔ تعلیمی ادارے کی بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے اساتذہ کے، اپنے طلباء کے حوالے سے فلاح و بہبود، جو بھی ان کے معاملات ہیں ان کا خیال رکھیں، ان میں بہتری لائے،
تمام تعلیمی اداروں میں تعلیمی ہیں، تدریسی ہیں یا دوسری سہولیات ہیں، جیسے لائبریری ہے، لیبارٹریز ہیں، ان کے سامان ہیں، یہ سب چیزیں جو ہے وہ طلباء کا حق ہیں۔ لیکن اگر اداروں میں یہ فراہم نہیں کی جاتی تو یہ چیزیں طلباء میں احساس محرومی پیدا کرتی ہیں، جس سے نظم و ضبط کے مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں۔ طلباء کی کئی ایسی ضروریات ہوتی ہیں جنہیں فراہم کرنا بعض اوقات انتظامیہ کے اختیار میں ہوتا ہے، اور بعض اوقات صرف اور صرف غیر ذمہ داری کی وجہ سے یا جو ہے وہ کوئی ایکسٹرا کام نہ کرنے کی وجہ سے طلباء کو وہ چیزیں بھی فراہم نہیں کی جاتی جو کہ کسی بھی ادارے کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں جو ہے وہ طلباء زیادہ جو ہے وہ اس غیر ذمہ دارانہ رویے کی وجہ سے طلباء میں بھی منفی رویے جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں، جس سے پھر نظم و ضبط کے مسائل زیادہ شدید ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر وجوہات میں کچھ ملی جلی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے طلباء میں ڈسپلن کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، جیسے بعض اوقات کچھ پرائیویٹ خاص طور پہ جیسے ادارے ہیں ان کی انتظامیہ کی طرف سے طلباء پر کچھ غیر ضروری پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں، یعنی ان کی مخصوص اسٹیشنری شاپ سے جو ہے وہ کتابیں خریدنا، ان کو ٹیوشن کے لیے پابند کر دینا، مخصوص دکان سے اسکول یونیفارم یا اسٹیشنری کو خریدنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اب جب ان پہ لاگو کر دی جائیں اور پھر وہ نہ اگر وہ وہاں سے خریدیں تو انہیں سزا دی جائے تو یہ ساری چیزیں نظم و ضبط کے مسائل پیدا کرتی ہیں۔ اوورآل اگر کسی ملک میں سیاسی انتشار ہے، منفی معاشرتی رویے ہیں، غلط فیصلے ہیں، تو ان سب میں بھی طلباء کو اپنا جب معاشرے میں مستقبل تاریخ نظر آ رہا ہو، پھر انہیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد جب باہر کے معاشرے میں نکلیں، امیر غریب کا فرق ہے، رشوت سفارش کے بغیر ان کو جو ہے وہ روزگار نہیں ملتا، تو یہ چیزیں ان میں اضطراب اور بے چینی پیدا کرتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ سب اس نظام تعلیم کے خلاف جو ہے وہ پھر اس سسٹم کے خلاف بغاوت پہ اتر آتے اور تعلیم میں دلچسپی نہیں لیتے، جس کی وجہ سے پھر ڈسپلن کے مسائل پیدا ہو پاتے۔ تو یہ کچھ جو ہے وہ اہم اسباب ہیں۔ اب ان میں سے ہر ایک سبب جو ہے وہ 2 نمبر کا سیکنڈ یہ شارٹ کوسچن بھی ہے، یعنی جیسے اساتذہ کا کردار کس طرح تعلیمی اداروں کے نظم و ضبط میں کمی کا سبب بنتا ہے، یا سیاسی جماعتیں جو ہے وہ کس طرح تعلیمی اداروں میں نظم و ضبط کے فقدان کا باعث بنتی ہیں، تعلیمی انتظامیہ کا کردار، یہ سارے ہی 5 کے 5 ٹاپک جو ہے وہ 2 نمبر کے آپ کے شارٹ کوسچن بھی ہیں۔ تو اس پوائنٹ کو ایسے ٹائپ اور شارٹ دونوں کے لحاظ سے جو ہے وہ اچھے سے تیار کریں۔ اللہ حافظ۔